बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलीगढ़ तहरीक के मकासद, असरात, मज़मून निगारी, सवानहा निगारी का मुताला हम कर चुके हैं। तनकीद के हवाले से ये क्वेश्चन होगा आपका, और बाकी दो वीडियोस जो दूसरी टॉपिक के हवाले से हैं तहरीक अलीगढ़ के, तो वो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी। अगर आपको ये तनकीद के हवाले से आपको क्वेश्चन आता है तो जो इससे पहले दो वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ उनमें आपने देखना है क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या इंट्रो है और पस मंज़र क्या है, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी हैं। पहले आप उन क्वेश्चंस में से उनको कोट करेंगे, उसके बाद ये दो हेडिंग्स होंगी जो इसमें से आपने कोट करनी है, उनके बारे में लिखना है। हेडिंग्स हम अभी रीड करते हैं। तनकीद। अगरचा सर सैयद ने तनकीद के हवाले से बाकायदा कोई तसनीफ़ नहीं छोड़ी, ताहम इनके तनकीदी नज़रियात इनकी दीगर तहरीरों में इधर उधर मुंतशर हालत में ज़रूर मिलते हैं, जिससे अनवर सदीद के ख़याल में सर सैयद का जामिया नुक्ता नज़र मरतब करने की कोशिश नहीं की गई। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अलीगढ़ ने एक लिखी बोतीकिया पर अमल किया। बोतीकिया जो है वो अरस्तू की एक किताब है, तनकीद पर लिखे जाने वाली पहली किताब। उसके बारे में बात की जा रही है कि कहा जा सकता है कि अलीगढ़ तहरीक ने बिन लिखी बोतीकिया पर अमल किया। हकीकत यह है कि अलीगढ़ से पहले अदबी तनकीद सिर्फ ज़ाती तासर के इज़हार तक महदूद थी। सर सैयद के शौर फ़न की पहली किरण बेदार हुई तो उन्होंने अदब को भी ज़िंदगी के मुमासल करार दिया है और इस पर नज़र और अमली ज़ावियों से तनकीद की। चनाचा सर सैयद ने तनकीद की कोई बाज़ाब्ता किताब नहीं लिखी, ताहम इनके रफ़क़ा में से अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुकदमा शेर व शायरी लिखकर अलीगढ़ तहरीक को बोतीकिया मुहैया कर दी और इसका अमली इतलाक़ यादगार गालिब में किया। शिबली के तनकीदी नज़रियात इनकी मुतअद्दद किताबों में मौजूद हैं और इन नज़रियात की अमली तकलीद शेरुल अजम है। अलीगढ़ तहरीक ने तनकीद के जिस नज़रिए को फ़रोग़ दिया, इसमें तर्ज़ अदा की बजाय मरकज़ी मौजू और बुनियादी मज़मून को अहमियत हासिल है। मकसद ये था कि अदीब जो कुछ सोचता है और इसका असासी मफ़हूम अल्फाज की शौकत और बयान की हालत में गुम हो जाने की बजाय कारी तक सही और सादिक सूरत में मुंतकिल हो जाए। उर्दू अदब की तहरीकें सफ़ा 317 से 18 तक। सर सैयद इस नुक्ते को वाज़िया करते हुए लिखते हैं कि तकबंदी से जो इस ज़माने में मकफ़ा अबारत कहलाती थी, हाथ उठाया जहाँ तक हो सका, सादगी अबारत पर तवज्जो दी, इसमें कोशिश की कि जो कुछ लुत्फ़ हो वो मज़मून की अदा में हो, जो अपने दिल में हो वही दूसरों के दिल में पड़े, ताकि दिल से निकले और दिल में बैठे। मकालात सर सैयद, दहम, सफ़ा 114। ये डॉक्टर अनवर सदीद मज़ीद रकम दराज हैं, ताहम ये एज़ाज़ अलीगढ़ तहरीक को हासिल है कि उर्दू ज़ुबान के दौरे तफ़ालियत में ही इसकी अमली हैसियत को इस तहरीक ने कबूल किया और अदब को ऐन ज़िंदगी बना दिया। इस लिहाज से सर सैयद अहमद ख़ान बकौल डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला सबसे पहले तरक्की पसंद अदीब और नक़ाद थे। अव्वल ज़िक्र हसीयत में सर सैयद ने अदब को तनकीद हयात का फ़रीज़िया अंजाम देने पर आमादा किया और मुआख़र ज़िक्र हैसियत में अदब की तनकीद के मुआक़र असूल वाज़िया करके अपने रफ़क़ा को इन पर अमल करने की तलकीन की। सर सैयद के तनकीदी नज़रियात इनके मुतअद्दिद मज़ामीन में बिखरे हुए हैं। अलीगढ़ तहरीक ने तनकीद के जिन नज़रियात को फ़रोग़ दिया, इसमें तर्ज़ अदा के बजाय मरकज़ी मौजू और बुनियादी मज़मून को अहमियत हासिल है। मकसद ये था कि अदीब जो कुछ सोचता है इसका असासी मफ़हूम अल्फाज की शौकत जलालत में गुम हो जाने की बजाय कारी तक सही और सादिक सूरत में मुंतकिल हो जाए। तमाम तनकीदी तसनीफ़ में मुकदमा शेर व शायरी सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। इनका ये मुकदमा हमें वर्डवर्थ के मुकदमे की याद दिलाता है। हाली और वर्डवर्थ में कई बातें मुश्तरक हैं। उन्होंने अपनी शायरी में मदाफ़त में मुकदमा लिखा। दोनों की शायरी पर और इससे ज़्यादा नज़रियात शेर पर एतराज़ात किए गए। दोनों की मुखालफत ज़माने ने मिटा दिए, मगर मुकदमात अब भी ज़िंदा हैं और तारीख़ तनकीद में एक ख़ास मुकाम रखते हैं। दोनों सादगी पसंद हैं और नेचुरल असलूब चाहते हैं। हाली ने शायरों की कोई वाज़िया तारीफ़ नहीं की। उन्होंने 2-3 मगरबी नक़ादों के नज़रियात नकल करने पर ही इक्तफ़ा किया।
توازن اور قافیے کو شعر کی ماہیت سے خارج کر دیا۔ انہوں نے شاعری کی ماہیت کے متعلق زیادہ لکھنے کی بجائے اچھے شعر کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ انہوں نے ملٹن کا یہ قول نقل کیا ہے کہ شعر کی خوبی یہ ہے کہ سادہ جوش سے بھرا ہوا ہو اور اصلیت پر مبنی ہو، لیکن وہ ملٹن کے فکرے کا ترجمہ کرنے میں غلطی کر گئے ہیں۔ انہوں نے سینسیس کا ترجمہ اصلیت کیا ہے جو کسی طرح بھی درست نہیں ہے، اور پھر انہوں نے سادگی اور جوش کی تشریح اور توضیح جس طرح کی ہے وہ ملٹن سے ہٹ کر ہے۔ یوں یہ تعریف خود حالی کی اپنی بن گئی ہے۔ ان تینوں اجزاء میں سے انہوں نے سادگی کو ضروری قرار نہیں دیا ہے۔ وہ مومن کے ایک شعر پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں شاعر نے ایک لطافت رکھی ہے جو سادگی کا نیم و بدل ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب تک شاعر کا بیان اصلیت پر مبنی نہیں ہوگا تو اس میں جوش پیدا نہیں ہو سکتا، یعنی وہ دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اچھے شعر میں صرف جوش سے مراد یہ ہے کہ مضمون ایسے بے ساختہ الفاظ اور مؤثر پیرے میں بیان کیا جائے جس سے معلوم ہو کہ شاعر نے اپنے ارادے سے مضمون نہیں باندھا بلکہ خود مضمون نے شاعر کو مجبور کر کے اپنے تئیں بندھوایا ہے۔ یہ حالی کی کوٹیشن ہے۔ حالی نے ایک اچھے شعر کی خصوصیات نہیں بتائیں بلکہ ایک اچھا شاعر بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ اچھے شاعر کے لیے سب سے ضروری چیز تخیل ہے اور یہی شاعری کا خالق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شاعر کو کائنات کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ایسے تجربات کو وسعت دینی چاہیے، اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اسے الفاظ پر قدرت ہو، کیونکہ جب تک وہ ذریعہ اظہار پر قادر نہ ہوگا اپنی بات کو مؤثر انداز میں بیان نہ کر سکے گا۔ ایک اچھے شاعر اور ایک اچھے شعر کی صفات ہی بیان نہیں کی ہیں بلکہ ان کے نزدیک اس اچھے شعر کا سوسائٹی کے لیے مفید ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر شعر بہت اچھا ہوگا مگر اخلاق پر اچھا اثر نہ ڈالے تو اسے پسند نہیں کرتے۔ اور اردو میں پہلے نقاد ہیں جنہوں نے ادب اور زندگی کے گہرے تعلق کا احساس کیا، اور وہ اس کے قائل تھے کہ زندگی ادب پر اثر انداز ہوتی ہے اور ادب زندگی پر۔ وہ سر سید کے گروہ کے آدمی تھے جو معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ادب سوسائٹی کو متاثر کرتا ہے تو اسے معاشرے کو اس طرح متاثر کرنا چاہیے کہ وہ اسے بہتر بنائے اور اسے زندگی یا سوسائٹی کے لیے مفید ثابت ہونا چاہیے، نہ کہ نقصان دہ۔ وہ بھی افلاطون کی طرح جھوٹ سے نالات ہیں، بلکہ حالی نے شاعروں پر افلاطون سے بھی زیادہ سخت تنقید کی ہے۔ افلاطون نے تو صرف ان کی دنیا خراب کی تھی، حالی نے ان کی عاقبت بھی خراب کر دی۔ مگر دونوں میں فرق یہ ہے کہ افلاطون جہاں شاعری کو برا سمجھتا ہے وہاں حالی شاعری کو برا نہیں سمجھتے بلکہ اس کے استعمال کرنے والوں پر الزام دھرتے ہیں، کیونکہ شاعری بھی شجاعت اور عقل کی طرح اور ان سے اچھے اور برے دونوں کام لیے جا سکتے ہیں۔ ملک حسن اختر شبلی کی تنقید کے حوالے سے لکھتے ہیں، شبلی بحیثیت نقاد حالی سے کم مرتبہ رکھتے ہیں اور آزاد سے بہتر ہیں۔ انہوں نے موازنہ انیس و تدبیر لکھ کر انیس کو شہرت کے دربار میں پہنچا دیا اور ان کی عظمت کے راز پر سے پردہ اٹھا دیا۔ اسی طرح شعر العجم اردو ادب میں اپنی نوعیت کی عمدہ تصنیف ہے۔ فارسی ادب کے بارے میں ایک اچھی تنقیدی کتاب ہے۔ بقول مہدی حسن یہ دنیا کی سب سے شیریں زبان کے جذباتی لٹریچر کا ایک خوبصورت مرکہ ہے۔ اسی زمانے میں براؤن نے فارسی ادب کی تاریخ لکھی جو بعض اعتبار سے شعر العجم سے بھی بہتر ہے، مگر جہاں تک شعری تنقید کا تعلق ہے براؤن شبلی کی گرد کو بھی نہیں پہنچتے۔ شبلی کے مذاق سخن کا مقابلہ غیر ملکی تو کیا خود ایرانی بھی نہیں کر سکتے۔ اس کتاب کے آخر میں انہوں نے شعر کی ماہیت پر بھی تفصیلی بحث کی ہے، مگر ان کی نظری تنقید کی اہمیت مقدمہ شعر و شاعری کی ماہیت پر بھی ہوتے ہوئے کم ہو جاتی ہے۔ سوانح مولانا روم میں بھی تنقیدی حصہ موجود ہے۔ اس میں انہوں نے جدید تحقیقات کی روشنی میں مثنوی کا جائزہ لیا اور مولانا روم کے خیالات و احساسات کی دلکش تصویر ہمارے سامنے رکھ دی۔ ڈاکٹر ملک حسن اختر
مولانا محمد حسین آزاد کی تنقید نگاری کے حوالے سے رقم تراز ہیں۔ آزاد کی تنقید بھی ان کے شاعرانہ اسلوب کی وجہ سے جا بجا زخمی ہوئی۔ آب حیات ان کی عملی تنقید کا نمونہ ہے۔ اس میں انہوں نے تنقید سے زیادہ شعر کی چلتی پھرتی تصویریں پیش کرنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں، مگر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے جانبداری سے بھی کام لیا ہے۔ ذوق اور غالب کے معاملے میں آنے والی ادب کی تاریخوں کو اس نے بہتر متاثر کیا ہے۔ البتہ انہوں نے شعراء کے کلام پر تنقید کرتے ہوئے تاثراتی انداز اختیار کیا ہے۔ آزاد کا یہ تاثراتی انداز بھی آئندہ زمانے میں بعض نقادوں نے اپنایا اور ان کی اس روایت کو زندہ رکھا۔ آزاد نے حال ہی سے پہلے نظم آزاد کے دیباچے میں اختصار کے ساتھ شاعری کی ماہیت پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ ان کے خیال میں جب انسان کے دل میں جوش پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان سے کلام موزوں نکلتا ہے۔ جوش جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی کلام پرتاثیر ہوگا، مگر یہ بات انہی انسانوں پر صادق آتی ہے جن میں شاعری کی خودداد صلاحیت موجود ہو۔ نیز شاعر کا الفاظ پر قدرت حاصل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ اچھے شعر نہیں کہہ سکتا۔ آزاد شاعری کے لیے وزن ضروری سمجھتے ہیں۔ یہاں ان کا راستہ حال ہی سے الگ ہے، جو وزن گو شعر کا جزو خیال نہیں کرتے۔ یہاں ان کا راستہ حال ہی سے الگ ہے جو وزن گو شعر کا جز خیال نہیں کرتے۔ البتہ آزاد نے بھی ردیف اور قافیوں کو شعر کا حصہ قرار نہیں دیا۔ انہوں نے خود ایک پہلی بغیر ردیف اور قافیے کے نظم کہی ہے۔ وہ بھی حالی کی طرح شعر کی افادیت کے قائل ہیں اور پرانے زمانے کی جنگوں کا حوالہ دیتے ہیں جن میں لوگ اشعار سے متاثر ہو کر اپنی جانیں لٹا دیتے تھے۔ انہوں نے ایک اور اضافہ بھی کیا ہے کہ وہ یہ کہ خود شاعر بھی شعر سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور اسے ایک طرح کی فرحت ملتی ہے۔ ان کے نزدیک شاعری سے سوسائٹی کو نقصان بھی پہنچتا ہے اور یہاں بھی وہ حالی کے پیش رو ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حالی نے آگے چل کر ان خیالات کو زیادہ مربوط اور زیادہ مفصل اور منظم طریقہ سے بیان کیا ہے اور یہی چیز انہیں آزاد سے بہتر نکات بناتی ہے۔